ہوتی ہے جب آپ کو فرصتوں میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن اصل اذیت اس سے پوچھو جسے فرصتوں میں بھی کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس سے بڑی اذیت ایک اور ہوتی ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی کو یاد کروانے پر بھی یاد نہیں آتے، اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنا مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ ہمیں لگتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، جیسے اب کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر جب حادثات سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بے خوف ہو کر ہر خوف سے لڑ جاتے ہیں۔ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جن چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو بھی کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آزمائش دیتا ہے، چیونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دیں تو آپ کے انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ اس لیے کسی ایک کے راستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ راستے اور بھی ہیں، اور روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے۔ بسا اوقات وہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے، ایک پل میں مومن اور دوسرے پل میں منافق ہوں، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے ہی سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر اسے ایک بار پکار لوں تو کہتا ہے حاضر ہو میرے بندے، حاضر ہو۔ میں سوچتا ہوں بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ یار ایسی تو ماں بھی نہیں ہوتی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تم بھی غلط ہو سکتے ہو۔ تم انسان ہو اور تم ہی ہر بار ہر معاملے میں صحیح ہو یہ ضروری تو نہیں، کیونکہ جب تک تم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرو گے تم کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ ہم سبھی انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی سب مل جائے گا تو تمہیں اس بات پر کیسے یقین ہو پائے گا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ مخلص رہیں گے تو تم کیسے سمجھ پاؤ گے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم کو آگ پر اور یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم ابراہیم، موسیٰ اور یونس نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا تھا۔ وہ دو جہانوں کا مالک ہو کے ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ نے کسی کو جو دیا ہے اس پر حسد مت کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان سے کیا لیا ہے۔ ہمیشہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے پاس وہ نہیں ہوتا جو آپ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کے لیے الحمدللہ کہیں۔ کبھی کبھی زندگی بہت بے معنی لگتی ہے، بے حد مصروفیات کے باوجود لگتا ہے جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بھری ہوئی دنیا میں اپنا وجود بالکل اکیلا لگتا ہے، اپنے اندر کے دیے ہوئے تمام پچھتاوے سانپ کی طرح ڈسنے لگتے ہیں، اور دل چاہتا ہے انسان سب کچھ چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی بھی نہ ہو، نہ کوئی انسان، نہ پچھتاوے، نہ درد، نہ تکلیف، اور نہ ہی یادداشت۔
جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا، اور رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میدان حشر میں میرا اور میرے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن آج اس زندگی میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے رب، روز حشر میری اور میرے پیاروں کی مدد کرنا۔ جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطائیں ایک دوسرے سے چھپا کر ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچانا۔ اس دن شاید ہم نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتا ہوں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ لینا۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پہ زندگی کو رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پہ، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا، اور رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میدان حشر میں میرا اور میرے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن آج اس زندگی میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے رب، روز حشر میری اور میرے پیاروں کی مدد کرنا۔ جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطائیں ایک دوسرے سے چھپا کر ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچانا۔ اس دن شاید ہم نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتا ہوں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ لینا۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پہ زندگی کو رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی،
کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پہ، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت ہے، اسے دور چلے جاؤ، کوسوں دور چلے جاؤ۔ یہ کہنا اور سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی کے چلے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ جانے والا انسان اس زمین پر ایک ہی تھا، وہ جیسا بھی تھا اس جیسا کوئی نہیں، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا فٹ نہیں ہو سکتا، وہ جگہ خالی ہی رہتی ہے۔ فرق بے شک نہ پڑتا ہو مگر خلا باقی رہ جاتی ہے، زندگی میں بھی اور دل میں بھی۔ تم بہت کچھ ٹال دیتے ہو مناسب وقت کی آس میں، اب وہ خوش رہنا، کہہ کہے لگانا، گھومنا، اچھا پہننا، محفلیں جمانا، سب ملتوی کرتے جاتے ہو کہ بس فلاں کام، ہدف، منصوبہ پورا ہو جائے پھر سب کریں گے۔ اس دوران چیزیں گزر، وقت بیت، جوانی ختم ہو جاتی ہے اور تم وہی ہوتے ہو اس سے ہی وقت کے انتظار میں۔ تمہاری تکلیف اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں پھنسائی ہوئی ہے جس کا دروازہ اللہ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اور تم اس کی مصلحتوں کو آج تک نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے، بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے، کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی خیانتیں اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں، انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہت جلد ایک عدالت لگنے والی ہے اور اس عدالت میں وہ وکیل بھی خود ہوگا اور گواہ بھی اور جج بھی، اور پھر اعلان ہوگا، آئے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ، میں تسلیم کرتا ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے، دیکھ تو رحیم ہے، تیرے در سے خالی گیا تو تیری رحمت پہ سوال نشان لگ جائے گا، اور تو کسی کو بے نیاز نہیں لوٹاتا، یہ تیری شان کے خلاف ہے، میری ندامت وقتی اور جھوٹی سہی، تیری رحمت تو پائیدار، ہمیشہ رہنے والی اور سچی ہے، میرے مالک میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، مجھے بس معاف کر دے، اپنے خزانوں میں سے اپنے قرب کا سکہ دے دے، اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک کونا، اتنا سا کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں، عطا کر دے مولا، میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، میرے پیارے اللہ، بیماریاں طویل نہ کیجیے، ہمارے دل مرجھانے لگتے ہیں، آزمائشیں طویل نہ کیجیے، ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں، اللہ ہمارے اپنوں کی تکلیف دور کر دیجیے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، میں جانتا ہوں آپ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، مگر اللہ ایسا غم نہ دیجیے کہ جس کے دکھ ہمارے دل کو مایوسی سے گھیر لیں، کیونکہ ہم کمزور اور ناتواں ہیں، آپ ہم پر رحم کر دیجیے، آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تنہائی میں
اللہ کا خوف اختیار کرنا یہی مومن ہونے کی نشانی ہے، ورنہ محفل میں تو سبھی پاک بنتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کو راضی کیا جائے، نہ اللہ کے حکموں کو توڑا جائے اور نہ ہی مخلوق سے دھوکہ کیا جائے، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، اور جیسا عمل ہوگا ویسا صلہ ملے گا۔ جب کبھی تمہیں لگے تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو۔ میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے۔ اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ پتہ نہیں ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ جانے والا انسان اس زمین پر ایک ہی تھا، وہ جیسا بھی تھا اس جیسا کوئی نہیں، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا فٹ نہیں ہو سکتا، وہ جگہ خالی ہی رہتی ہے۔ فرق بے شک نہ پڑتا ہو مگر خلا باقی رہ جاتی ہے، زندگی میں بھی اور دل میں بھی۔ تم بہت کچھ ٹال دیتے ہو مناسب وقت کی آس میں، اب وہ خوش رہنا، کہہ لگانا، گھومنا، اچھا پہننا، محفلیں جمانا، سب ملتوی کرتے جاتے ہو کہ بس فلاں کام، ہدف، منصوبہ پورا ہو جائے پھر سب کریں گے۔ اس دوران چیزیں گزر، وقت بیت، جوانی ختم ہو جاتی ہے اور تم وہی ہوتے ہو اس سے ہی وقت کے انتظار میں۔ تمہاری تکلیف اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں پھنسائی ہوئی ہے جس کا دروازہ اللہ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اور تم اس کی مصلحتوں کو آج تک نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی خیانتیں اور کسی کے لیے سچ بولنا، ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہت جلد ایک عدالت لگنے والی ہے اور اس عدالت میں وہ وکیل بھی خود ہوگا اور گواہ بھی اور جج بھی، اور پھر اعلان ہوگا، آئے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ، میں تسلیم کرتا ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے، دیکھ تو رحیم ہے، تیرے در سے خالی گیا تو تیری رحمت پہ سوال نشان لگ جائے گا، اور تو کسی کو بے نیاز نہیں لوٹاتا، یہ تیری شان کے خلاف ہے، میری ندامت وقتی اور جھوٹی سہی، تیری رحمت تو پائیدار، ہمیشہ رہنے والی اور سچی ہے، میرے مالک میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، مجھے بس معاف کر دے، اپنے خزانوں میں سے اپنے قرب کا سکہ دے دے، اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک کونا، اتنا سا کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں، عطا کر دے مولا، میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، میرے پیارے اللہ۔ بیماریاں طویل نہ کیجیے، ہمارے دل مرجھانے لگتے ہیں، آزمائشیں طویل نہ کیجیے، ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں، اللہ ہمارے اپنوں کی تکلیف دور کر دیجیے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں جانتا ہوں آپ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، مگر اللہ ایسا غم نہ دیجیے کہ جس کے دکھ ہمارے دل کو مایوسی سے گھیر لیں، کیونکہ ہم کمزور اور ناتواں ہیں، آپ ہم پر رحم کر دیجیے، آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔
تنہائی میں اللہ کا خوف اختیار کرنا یہی مومن ہونے کی نشانی ہے، ورنہ محفل میں تو سبھی پاک بنتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کو راضی کیا جائے، نہ اللہ کے حکموں کو توڑا جائے اور نہ ہی مخلوق سے دھوکہ کیا جائے، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، اور جیسا عمل ہوگا ویسا صلہ ملے گا۔ جب کبھی تمہیں لگے تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو۔ میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے۔ اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ مطلبی لوگ اپنے مطلب کے وقت آپ سے نہایت میٹھے لہجے میں بات کریں گے، جبکہ مطلب نکلنے کے بعد نہ صرف آپ کو بری طرح نظر انداز کریں گے بلکہ آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ زندگی میں کچھ لوگ صرف تصویر کی مانند رہ جاتے ہیں، جس سے کوئی بھی بات کرو لیکن جواب بالکل نہیں، بس صرف خاموشی ہی ناشتی نظر آتی ہے۔ کسی کے چھوڑ جانے سے کوئی مرتا نہیں، مگر احساسات کا ختم ہو جانا، اپنی مسکراہٹوں کو بھول جانا، زندگی کو بے رنگ سمجھ لینا، کہہ کہوں کو اور ہجوم سے وحشت ہو کر اکیلے پن اور تنہائی کو ہی مقدر بنا لینا، خاموشی کی مہر کو ہونٹوں پر ثبت کر لینا، یہ مرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ جسم سے روح نکل جائے تو لمحوں میں درد سے نجات مل جاتی ہے، مگر ان سب اذیت ناک لمحوں میں جسم میں روح بھی ہو، سانس بھی چلتی ہو، زندگی ہو مگر زندگی کی رمق نہ ہو تو یہ والی موت روح کے نکل جانے والی موت سے زیادہ عذاب دہ ہوتی ہے۔ حقیقتاً ایسی تکلیف دہ جینے کو موت کے مترادف ہی سمجھا جاتا ہے۔ بہت ملال ہے ایک سانحہ گزرنے کا، اس پر دوسرا دکھ یہ کہ بچ گیا ہوں میں۔ کچھ چیزیں ہماری نہیں ہوتی اور ہم یہ بات جانتے بھی ہیں، مگر وہ ہمیں اپنی سی لگتی ہیں۔ ملکیت کا احساس تب شدید ترین ہوتا ہے جب کوئی دوسرا اس چیز کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے مکمل کنارہ کشی کر لیں جو طنز و طعنے کے عادی ہوں، چاہے مذاق میں ہی صحیح، اور ایسے لوگوں کو ترجیح دیں جن کی باتیں آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ مجھے لگا تھا زندگی میں سکون پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتا، پھر میں نے کروڑوں میں کھیلتے لوگوں کو درد روتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے سوچا شاید اولاد کا نہ ہونا بے سکونی کی وجہ ہے، مگر میں یہاں بھی غلط واقع ہوا۔ میں نے جگہ جگہ صاحب اولاد کو روتے ہوئے دیکھا، پھر میرے ذہن میں خیال آیا شاید لوگوں کو حسن بے سکون کرتا ہے، مگر میں نے ایسے لوگوں کو بھی بے سکون پایا جن کے پاس یہ تینوں چیزیں تھیں، حسن، دولت، اولاد بھی۔ بس پھر میں سمجھ گیا سکون دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، سکون تو بس اللہ کی عبادت میں ہے۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو بھی کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ جو چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی وہ اس کو اہم ترین لگتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر شخص ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوز، بے حد محبت۔ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے،
اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گر گرا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کیں۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام آسان بنائیں گے۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ زندگی کو نا تھوڑی سی بریک لینے دو۔ جہاں 10 لوگوں سے بات کرتے ہو وہاں 2 لوگوں سے بات کرو۔ جہاں پورا دن موبائل استعمال کر رہے ہو وہاں 6-7 گھنٹے استعمال کر لو۔ جہاں تم 1 گھنٹہ بھی سو نہیں پا رہے وہاں جیسے بھی کر کے دن میں 2 سے 3 دفعہ نیند لے لو۔ ہر سوچ کنٹرول آنا شروع ہو جائے گی۔ تم جتنا لوگوں سے باتیں کرو گے الجھتے جاؤ گے، بے سکون رہو گے۔ اپنا بہترین دوست اللہ کو بناؤ۔ یقین کرنا لوگوں سے بات کرنے کی فرصت تک نہیں ملے گی۔ تم الجھو گے بھی تو تمہارا رب تمہیں سلجھا دیا کرے گا۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، بس ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس دل کی ویرانی کو بس وہی مٹائے گا۔ سکون پائے گا تمہارا دل جب کہیں ذکر خدا آئے گا۔ تم نے تو ٹھان لی ہے اپنا نقصان کرنے کی، مگر دیکھ لینا انشاءاللہ تمہیں اللہ بچائے گا۔ دعائیں مانگتے ہو نا تو ساتھ ہی خیر بھی مانگا کرو۔ بہترین مانگنے والا بہترین سے نوازا جائے گا۔ ابھی نہیں لیکن بہت جلد سمجھ جاؤ گے، پھر تمہارا دل شکر کی تسبیح دہرائے گا۔ اللہ کو معصومیت پسند ہے، ایسی معصومیت کہ نیکی کرے اور اسے اللہ کا احسان سمجھے، ایسی معصومیت کہ اگر وہ گناہ کر لے تو فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی، اچھی بری، پکی سچی، بس وہ مانگے۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ اللہ کو بندگی پسند ہے، اس کی محبت سے بندھی ہوئی، اس کے خوف سے سہمی ہوئی نہیں۔ اللہ محبت ہے اور وہ محبت کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ اے اللہ، میرے لیے جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ میں انسان ہوں اور میری آرزوئیں اور خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں، میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور تو پروردگار مطلق ہے۔ میں بہت دست بستہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو، میرے عزیز اقارب کو بھی پسند ہو، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا، اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو،
وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں. تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی. معجزے تم خود دیکھ لو گے. یہ یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں, ہم اسے محبت کریں, ہم اسے بار بار بلائیں, اس کے پاس جائیں. مگر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے, جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے. حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے, بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پہ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اس نے ایسے کپڑے پہنے تو میرے پاس ایسے کپڑے کیوں نہیں؟ کسی تقریب میں جانا ہے تو ہر دفعہ نیا لباس تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس نے تو پہلے بھی یہ پہنے تھے. ایک دوسرے سے حسد رکھنا یہ سب عام ہو گیا ہے, مگر کوئی اس چیز میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے. اپنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی جتن نہیں کرتا. دنیاوی چیز کی تو سب نقل کرتے ہیں, مگر اگر دوسرا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو ہم کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ آج کل لوگوں کو دنیا کا لالچ ہے. اگر یہی لالچ نیکیاں کمانے کا ہوتا تو دنیا میں برائی کے لیے جگہ کم پڑ جاتی. در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے. ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں, پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا سب سے آخر میں. یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے. یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے. یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے. یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے. یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے. وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا.